السلام علیکم۔ آپ لوگوں نے کچھ آڈیو میری شاید دیکھی ہو، جس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی اور اخباروں میں بھی کچھ نیوز آئی ہے اس کے متعلق، کراچی مویشی منڈی کے بارے میں۔ لاسٹ سنڈے کو میں اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پہ انٹر ہوا اور انٹرنس کے وقت کوئی 20 گاڑیاں بائکس اندر جا رہی تھیں، مویشیوں کی گاڑیاں بھی اندر جا رہی تھیں، جس کے ساتھ ساتھ ہم بھی نارملی داخل ہو گئے۔ اندر جا کے 2 گھنٹے کی شاپنگ کے بعد ہم واپس جیسے ہی آنے لگے تو وہاں ایگزٹ پہ گیٹ نمبر 3.5 پہ کچھ پٹھان تقریباً تھے، کوئی 5 سے 7 لوکلز تو اوبیسلی نہیں لگ رہے تھے کراچی کے، لیکن انہوں نے روکا اور بہت بدتمیزی سے بات کی کہ پاس کہاں ہے۔ ہم نے کہا پاس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ کو پاس بنوانا تھا اور پاس نہیں ہے، تو ہم نے کہا ہم اب بنا لیتے ہیں، اگر ویسے تو جینون کوئی ریزن بتائیں کہ پاس ہے بھی کہ نہیں ہے ہمیں، تو آپ بھی بغیر کسی وردی کے، بغیر کسی ٹیگ کے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ پہ بھی اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر اعتبار آ بھی جائے تو آپ بتا دیں، ہم کر لیتے ہیں۔ تو بہت ہی بدتمیز، جیسے دہشت گرد وحشی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں اور گالی گلوچ دھکم پیل شروع کر دیا انہوں نے کہ آپ لوگ اندر کیسے ہیں اور سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، 6 گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا آپ شاید کراچی میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی قبائلی علاقے میں یا افغانستان یا کسی اور جنگی محاذ پہ نہیں کھڑے ہوئے، آپ لوگوں کو یہ ریلائز ہونا چاہیے کراچی میں کھڑے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، آپ کا جو بھی جینون پوائنٹ ہے آپ بتا دیں، ہم کر لیتے ہیں، اور آپ کے اچھے بھی ہمیں 6 گھنٹے تک کھڑا نہیں رکھ سکتے یہاں پہ۔ تو اس پہ اتنا ہائپر ہو گئے وہ لوگ کہ مارم گوٹ پہ سمجھ لیں وہ آتے آتے رہ گئے۔ انہوں نے کوئی 10-12 لوگوں کو اور جمع کر لیا، انہوں نے کہا کنٹرول سینٹر ہم آپ کو لے کر جائیں گے، آپ کو ٹارچر سیل لے کر جائیں گے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، آرمی ابھی آئے گی، آرمی آپ کو دیکھے گی، بار بار آرمی کا ورڈ یوز کرتے رہے۔ میں نے کہا ابھی پچھلے کافی دیر سے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک وردی والا بندہ ہمارے سامنے نہیں آیا، ہمیں یقین ہے کوئی وردی والا آئے گا تو وہ خود آپ لوگوں کو سیدھا کر دے گا۔ آپ سے میں صرف بات یہ کر رہا ہوں، پاسز کی ضرورت ہے پاس ہم بنوا لیتے ہیں، پینلٹی کی ضرورت ہے پینلٹی ہم کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جو کہ ہمیں اللیگل ویسی ہی لگ رہی ہے، لیکن تب بھی ہم کر لیتے ہیں۔ تو خیر اس کے باوجود میں نے 15 پہ کال کیا، ان کی بدتمیزی کو سہتے وقت میں نے ان سے کہا 15 پہ کہ مجھے تو لگ رہا ہے کوئی کڈنیپرز ٹائپ لوگ ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم نفری بھیج رہے ہیں، آپ وہیں پہ برداشت سے کام لیں، اگر یہ سب بدتمیزی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو نہیں ہونی چاہیے، ایسے لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس کے 5 منٹ بعد ایک لوکل ٹیلی نار سے فون آیا کہ پتہ نہیں سب انسپیکٹر یا کچھ اس طرح کے وہ تھے، کہنے لگے وہاں پہ آرمی والے ہیں تو ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ اگین کی کہ آرمی والے ہیں تو اچھی بات ہے، آرمی والے ہیں، آپ کسی آرمی والے کو کال کر کے میرا ایشو بتا دیں تاکہ وہ ڈائریکٹلی بیچارے ریزالو کر دیں گے۔ یقینی طور پہ ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا، جو پاکستان آرمی کا رسپانس اور بہتر ہوتا ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے ایکسکیوز کیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خیر پھر میں نے اور جب آدھا گھنٹہ گزرا تو میں نے ان لوگوں سے بولا کہ آپ اپنا نام بتا دیں، ایک میجر صاحب ہیں میرے جاننے والے، میں ان کو کال کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل چھپنے لگے جیسے چوروں کی طرح، ایک دوسرے کو منع کرنے لگے کہ نام کوئی اس کو نہیں بتائے گا اپنا۔ خیر وہاں سے وہ کنٹرول سینٹر سے کچھ لوگ آئے بدتمیز، ان سبوں کو انہوں نے گواہی یہ دی کہ یہ 2 بندے اتنی دیر سے بدتمیزی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو میجر صاحب کا بیٹا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ہم سے ہاتھا پائی کی ہے، اب ان کو ٹارچر سیل میں لے کر جاؤ۔ تو وہ کچھ 15-20 لوگ جمع ہو چکے تھے وہاں پہ، لگ ایسا رہتا قبائلی علاقے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ شاید توپیں اور گولے ابھی نکلنے والے ہیں۔ خیر ہم ان کے ساتھ جو بہتر لوگ لگے ان سے ہم نے کہا بھئی آپ کنٹرول سینٹر لے کر چلے آئیں، لیکن وہاں پہ آرمی کے لوگ ضرور ہونے چاہیے۔ خیر وہاں پہ ہم کنٹرول سینٹر ان کے گئے، سو کالڈ، جہاں 3 ویگوں میں لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک جو بڑے صاحب لگ رہے تھے اس کے پاس لے کر گئے، اس اگین یہی بولا کہ یہ وہاں پہ بدتمیزی کر رہے تھے، غنڈہ گردی کر رہے تھے یہ دونوں، اور وہاں میجر کا بیٹا کہہ رہے تھے اپنے آپ کو۔ خیر انہوں نے فوراً ہی فرونیت کے لہجے میں اس بندے نے، شاہ صاحب کو ہی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ خیر وہاں گئے، اگین پاس کی بات ہونا شروع ہو گئی، تو ہم نے کہا یہ پاس کی بات تو آپ پہلے کر لیتے ہم سے، اور ہم خیر 5,500 سے بات شروع ہوئی اور کرتے کرتے 1,000 روپے پہ ہوئی، اور 1,000 روپے ہم دے کر جان چھٹی ہے رات کے 1:30 بجے۔ لیکن بہت زیادہ افسوس ہوا کہ 50-60 وہاں پہ پڑھے لکھے لڑکوں سے اسی طرح سے بدتمیزی
اور غنڈہ گردی وہ لوگ کر رہے تھے، جس طرح سے ہمارے ساتھ کوئی 1-1.5 گھنٹے پہلے ہو رہا تھا۔ ہمیں بہت حیرانی ہوئی، دوسروں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی، ان کے مینجمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ یہ تو آپ لوگوں نے لگ رہا ہے غنڈے پالے میں، تو ان کو کوئی احساس نہیں تھا، بلکہ اور وہ فخریہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں تو ایسا کرنے کا بولا گیا ہے، ابھی آرمی والے نہیں ہیں تو ہم تمیز سے بات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے اس میں احساس یہی لگا، دو احساس، کہ اگر آرمی اس کے پیچھے ہے تو شاید آرمی چیف کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے انڈر میں کوئی ایسے بریگیڈیئر، کوئی ایسے میجر کرنل صاحبان تو نہیں ہیں جو اپنے کورٹ مارشل ہونے کا انتظار کر رہے ہوں اور لوکل لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ایسا کام کر رہا ہوں۔ یا پھر دوسری طرف ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی آرمی کا کسی کو ٹھیکہ ملا ہی نہ ہو اور وہ آرمی کا نام لے کر بدماشی، غنڈہ گردی کر رہا ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ دوسری طرف بات یہ بھی ہے کہ جو مویشی منڈی میں لوگ آئے ہوئے ہیں، بیوپاری آئے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ نوشہرہ، پنجاب سے، دیگر شہروں سے اپنے سامان لے کر آئے ہیں، لیکن ان کو یہ ایشو ہے کہ کوئی 1000-2000 روپے ان سے انٹرنس پہ لیا گیا ہے پر بکرا، پر گائے۔ اس کے بعد جو 400 روپے کا پانی آتا ہے وہ 2800-3000 کا لیا گیا ہے۔ پھر اور بھی اخراجات ہوتے ہوتے کوئی ایک بکرے پہ ان کو 10,000 روپے ایڈیشنل کاسٹ پڑ رہی ہے، گائے پہ کوئی 20,000 سے 22,000 روپے ایڈیشنل کاسٹ پڑ رہی ہے۔ تو ہمیں یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ کوئی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یا کوئی اداروں کو ملائن کرنے کے لیے ایسی حرکتیں تو نہیں کر رہا، اور اگر کر رہا ہے تو اس کا کورٹ مارشل کر کے اسٹریٹ فارورڈ نیوز میں پریس کانفرنس کر کے بتائیں کہ ہم نے جو بات اٹھائی ہے، اور بھی سینکڑوں لوگ باتیں اٹھا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں لاسٹ 1 ویک سے ان کی کوئی ریفلیکشن ہے، کوئی بات ان کی سنی گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا نام سید عمیر الدین ہے۔